بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی حفاظت اور اسلامی اقدار کی بقا کے لیے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کا سفر اختیار کیا۔ مکہ میں قیام کے دوران آپ کے پاس کوفہ سے خطوط کا تانتا بندھ گیا۔ یہ کوئی ایک یا دو خطوط نہیں تھے بلکہ سینکڑوں خطوط تھے جو اہل کوفہ کی طرف سے بھیجے جا رہے تھے۔ ان خطوط میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی اور یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ آپ کی مکمل حمایت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کو اپنا امام اور رہنما بنانا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایسے پیشوا تھے جو امت کی آواز کو سنتے تھے۔ مشہور مورخ طبری اور ابن اسیر نے اپنی تواریخ میں ان خطوط کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ اہل کوفہ نے اپنے خطوط میں یہ لکھا: ہمارے پاس کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیں تاکہ اللہ آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دے۔ یہ ایک شدید پکار تھی، ایک ایسی دعوت جو بظاہر نجات کی امید لگ رہی تھی۔ ان بے شمار خطوط اور پکار کے جواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جلد بازی نہیں کی۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی اور ایک نہایت قابل، بہادر اور دیندار شخصیت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا کام یہ تھا کہ وہ کوفہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، لوگوں کے ارادے اور ان کی بیعت کی سچائی کو پرکھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم سے فرمایا تھا کہ اگر اہل کوفہ واقعی متحد ہوں اور ان کی حمایت مضبوط ہو تب ہی وہ انہیں اطلاع دیں تاکہ آپ کوفہ کا سفر اختیار کریں۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور اندیشی اور احتیاط کا ثبوت تھا کہ انہوں نے براہ راست قدم اٹھانے کی بجائے پہلے حالات کی تصدیق کرنا چاہی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ وہاں ان کا شاندار استقبال ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے۔ یہ بیعت محض رسمی نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط عہد کی نشانی تھی۔ کئی مورخین کے مطابق 18,000 سے زائد افراد نے آپ کی بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کو یقین ہو گیا کہ اہل کوفہ اپنے وعدے میں سچے ہیں اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی اطلاع دی۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ یزید کی حکومت کو جب کوفہ کے حالات کی خبر ملی تو اس نے بصرہ کے گورنر، ایک سخت گیر اور ظالم شخص عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے کوفہ پہنچتے ہی حالات تیزی سے بدل گئے۔ اس نے آتے ہی کوفہ میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ دھمکیوں اور لالچ کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت سے باز رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے سختی سے اعلان کیا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ ایک ایسا دباؤ تھا جس نے اہل کوفہ کے ارادوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کی حکمت عملی کام کر گئی۔ اہل کوفہ جو کچھ دن پہلے تک ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بیعت کر رہے تھے اب خوف زدہ ہو کر حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں تنہا رہ گئے۔ کسی نے انہیں پناہ تک نہیں دی اور بالآخر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے نہایت سفاکی سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ان تمام مسلمانوں کے لیے جو حق اور انصاف کے خواہاں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت نے یہ واضح کر دیا کہ کوفہ کے حالات اب مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ جب یہ دلخراش خبر حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ اس وقت مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ہی آپ کو حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے ایک اور قاصد حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی۔ کئی ساتھیوں نے آپ کو واپس لوٹنے کا مشورہ دیا کیونکہ حالات انتہائی خطرناک ہو چکے تھے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا عزم غیر متزلزل تھا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ محض ایک سیاسی معاملہ نہیں بلکہ دین کی بقا کا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا، میں حق کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ جملہ آپ کے اس عظیم نصب العین کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ محض ظاہری کامیابی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ سفر ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس میں حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچی جانی تھی۔ آپ نے اس آزمائش کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ آپ کا مقصد فقط اقتدار نہیں تھا بلکہ اسلامی اقدار کا احیاء تھا۔ یہاں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا کی طرف بڑھتا ہے، ایک ایسا سفر جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سچائی، قربانی اور پختہ ایمان کی علامت بن گیا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ عظیم قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا اور کیا حالات پیش آئے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔